बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और ये अफवाहें उस वक़्त और भी ज़ोर पकड़ गईं जबकि PMLN के मुख्तलिफ़ लोगों ने ये बात कहनी शुरू की कि डील हो गया है, मामला तय पा चुके हैं, बस मियां साहब आने वाले हैं। और ख़ास तौर पे ये परसेप्शन और भी मजबूत हुई जब आपने देखा कि अय्याज सादिक साहब, जो कि नेशनल असम्बली के हमारे स्पीकर रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा और बड़ा उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि हमारे लीडर वापस आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा दोबारा और जाके उनको लेके आऊँगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक र्यूमर के तौर पे, किसी के पास सॉलिड इसका कोई प्रूफ नहीं है। और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि बस अब PTI की गवर्नमेंट के दिन नंबर्ड हैं। पहली बात तो ये कि PTI की गवर्नमेंट इसी माहौल में, जहाँ रोज़ाना होता था कि फ़लाँ तारीख को इसको घर भेज देंगे, दिसंबर में चले जाएंगे, जनवरी में चले जाएंगे, करते करते वो अपने तकरीबन 3.25 साल पूरे कर गए। 1.25 साल रह गया और वो इसी तरह 1.25 साल भी उनका रोते धोते वो गुजार देंगे। लेकिन ये जो खुशफहमी या इस तरह के मामलात अपोजिशन हमेशा नारे लगाती रही है, उनमें सच्चाई नहीं निकली। उसकी बुनियादी वजह यही है कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के अपने अपने बिल्कुल उनके अपने अपने मफादात थे, वरना ये मिल के काम करके तो अगर उनकी मेजॉरिटी ख़त्म कर देते तो वैसे ही पार्लियामेंट में वो इनकी गवर्नमेंट बैठ जाती PTI की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना अलग रास्ता रखा, क्योंकि सिंध में उनके पास गवर्नमेंट है और उनको पता है कि बहुत भी कुछ हो तो उनको यही मिलना है, क्योंकि वो पार्टी सिंध के अलावा तो बाकी जगह से सब ख़त्म हो चुकी है। तो इस लिहाज से वो इनके साथ कभी भी उन्होंने साथ नहीं दिया। अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे सामने वो आके तो मुत्तहिद हो जाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनको पता है कि उनके मफादात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब अय्याज सादिक साहब के कहने के बाद कि वो उन्होंने हिंट दिया कि बस अब मामला तय पाने वाले हैं, अभी ये पा चुके हैं, तो उससे फिर ये अफवाहें एकदम से फिर ज़ोर पकड़ गई। हर टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये बहस मुबासा शुरू हो गया कि कहीं तो कहीं कुछ कोई चीज़ ऐसी हो रही है, बंद दरवाज़ों के पीछे कोई लगा हुआ है कि वो कोई मामला तय कर रहा है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब ये सुनता हूँ। मैं कहता हूँ कि मामला क्या तय करेंगे? पहली बात ये कि मियाँ साहब सज़ा याफ्ता हैं, वापस आते हैं तो ये अदालती अमल है। अगर अदालतों ने छोड़ना है तो भी वो अपीलें जारी हैं, वो हो रही हैं, अनलेस उन अपीलों का कोई फ़ैसला ऐसा हो रहा है, वरना तो मियाँ साहब आएंगे, आते जेल में जाएंगे। तो ये वो चीज़ है जो कि बड़ी बड़ी अजीब लगती है, जहाँ उनकी खुद, अगर कोई कहे कि खुद उन्होंने आना है, जेल में जाते हैं या नहीं जाते, वो खुद उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि आके पार्टी को उन्होंने लीड करना है और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो ये तो उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बहुत पहले से थी। इलाज कराने के लिए गए और वादा कर गए कि जी मैं आ जाऊँगा 4 हफ्ते में या 6 हफ्ते में, तो आए कोई नहीं। अब इलाज तो वहाँ होता कोई नज़र नहीं आ रहा, और मियाँ साहब भी माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद, भागते दौड़ते नज़र आते हैं, रोज़ाना सैर व तफरीह करते। अब अगर उनकी सेहत ठीक है 100%, तो वो तो 17 महीने उनको हो गए वहाँ बैठे हुए, 2 साल तकरीबन हो चले हैं, तो वो तो किसी वक्त भी आ सकते थे। नहीं आए तो लाजमन वो आज भी उनके मसाइल वो मौजूद हैं अदालतों के, जिनकी वजह से मेरा नुक्ता नज़र, मेरी सोच ही है कि वो ख़ुद ब खुद बिल्कुल नहीं आएंगे। ये जो उनके आने की र्यूमर्स हैं जो कि बहुत ज़ोर पकड़ रही हैं, उससे हुकूमत जो PTI की गवर्नमेंट है, उसमें लाजमन उनके अपनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनके अपने मसाइल हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा अननव होते हैं और कुछ शेकी लगते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हुकूमत जो है उसकी कोई छुट्टी होने वाली है। मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ साहब आते ही कोई डंडे से हुकूमत तो ख़त्म नहीं कर देंगे। तो मियाँ साहब का पहली बात तो ये कि आना उनकी अपनी मर्ज़ी पे नहीं है। जो वहाँ से बैरिस्टर इफ्तिखार हैं, उन्होंने बहुत सारी तफसीलात लंदन से भेजी, उनको अगर हम देखें तो वो किस्सा कुछ और लगता है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक परसेप्शन थी कि बरतानिया ने बावजूद मियाँ साहब के यानी वहाँ पे उनका पासपोर्ट ख़त्म हो गया, वीज़े ख़त्म हो गए, तो इन्होंने इनको इंडिया के कहने पे वहाँ पे रखा हुआ है। और भारत का, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो इंटीरियर सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, होम मिनिस्टर उनकी,
وہ پریتی پاٹل انڈین ہیں وہاں پہ برطانیہ میں. تو یہ خیال تھا کہ شاید انہوں نے مل کے یہ کیا ہو, تو انہوں نے کہا جی یہ پرسیپشن بھی برطانیہ ختم کرنی چاہے گا کہ جی انہوں نے ان کو ان کے کہنے پہ نہیں رکھا ہوا. میاں صاحب آج وہاں پہ صرف ایک فورن وزٹر کے ویزے پہ ہیں. ان کا جو پہلا ویزا تھا وہ ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا ان کے پاس پاکستان کا, جو کہ ختم کر دیا گیا, اور وہ اس پہ 6 مہینے کا ان کے پاس ویزا تھا, وہ اس پہ رہ سکتے تھے, لیکن وہ پاسپورٹ اس کا وہ ختم ہوا ویزے کا قصہ. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے میڈیکل گراؤنڈز پہ ویزا لیا, جو کہ وہ بھی تقریباً کوئی 12 مہینے اس کا استعمال انہوں نے کیا, چل گیا. اب ملا کے اگر آپ سارے دیکھیں تو یہ کوئی 18 مہینے بن جاتے ہیں. اب ان 18 مہینوں میں اگر انہوں نے کوئی علاج معالجہ کروانا تھا تو حقیقتاً تو وہ ہو چکا ہونا چاہیے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ رسک نہیں لیں گے کہ اگر ان کا ویزے کا قصہ آلریڈی عدالتوں میں چل رہا ہے تو وہ کہیں کو جھوٹ جھاٹ بولیں. ان کے لیے لگتا یہی ہے کہ وہ گورنمنٹ ان کو یہی کہے گی کہ جناب آپ نے جو علاج معالجہ کرانا تھا وہ کرا لیا, اب آپ یہاں سے فارغ ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ویزا ان کا ایکسٹینڈ ہوا یا جو چلتا رہا ان کا قصہ امیگریشن کی اپیل وغیرہ کا, یہ جو ٹریبیونل نے کیا, یہ انہوں نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ آلریڈی ایک دفعہ کیا, پھر انہوں نے اپیل کر دی. اپیل کا پروسیس بھی گزر جائے گا, لیکن میاں صاحب کے پاس آپشنز ہیں کہ اگر وہاں سے وہ ختم ہو جاتا ان کا ویزا, یہ یعنی جو اپیلیں وغیرہ بھی اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے, جو کہ بڑے چانسز ہیں کہ وہ ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے, تو پھر اس صورت میں یہ کہ یہ اپلائی کر سکتے کہ انویسٹر ویزے کے طور پہ. انویسٹر ویزا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں, بلکہ 1 کروڑ پاؤنڈ 10 ملین پاؤنڈ ان کو انویسٹ کرنے پڑیں گے. 1 کروڑ پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہے, وہ ان کو انویسٹ کرنی پڑے گی. پھر یہ کہ اس کے بعد دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ جس طرح اسحاق ڈار نے وہاں پہ ازائلم لی ہے, وہ ازائلم لے لیں, جلاوطنی وہاں پہ لے لیں. یہ چیزیں یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ان کا ملک میں تھوڑا بہت جو رہتا سہتا امیج ہے وہ بھی خراب کر دے گی چیز. سو نیچرلی پولیٹیکل فگر جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بولا جائے, ہیرا پھیری کی جائے, کچھ بھی کیا جائے, لیکن اپنا امیج بچا کے رکھا جائے. سو پاکستان میں واپسی تو اس لحاظ سے ان کی اپنی مرضی کی نہیں لگتی, بلکہ وہاں سے یوں لگتا ہے کہ برطانیہ کی حکومت ان کو وہاں سے دھکیلے گی. اب اگر یہ صورتحال ہے تو یہاں پہ پھر ان کو ایک ایسا نیریٹو چلانا ہے جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ امپریشن ان کے ووٹرز میں اور لوگوں میں بنے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بڑی دلیری سے خود مار کے یہاں واپس آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ اب پارٹی کی کمانڈ سنبھالنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ وہ سچویشن ہے جس پہ کہ کام کیا جا رہا ہے, ایک پرسیپشن بلڈ اپ کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق آ رہے ہیں اور وہ سیاست میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں, پارٹی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہاں پہ ان کے سارے کے مقدمے میں وہ یہ ہے کہ ان کی یہاں پہ اس کیس میں, کرپشن کے کیس میں, یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والے قصے میں ان کی یہاں پہ کنوکشن ہو چکی ہے, سزا یافتہ ہیں وہ یہاں پہ, اور وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض صاحب کا کیس چلا تھا وہاں پہ لندن میں, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جائیداد ملک صاحب کی ہے یہاں پہ, یہ کرپشن کے پیسے کی ہے, یہ پیسہ کیش میں بھی کچھ رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا جی ہم پیسہ تو دینے کو تیار ہیں, لیکن ملک صاحب کا اور ان کے بیٹے کا ویزا انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ آئندہ ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا, پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے, لیکن بہرصورت انہوں نے پابندی لگا دی. اب یہ ہے کہ ان کا کیس جب انویسٹیگیٹ ہوا تو وہ سزا یافتہ نہیں تھے. پاکستان کی عدالتوں سے ملک صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی, ملک ریاض بغیر سزا کے وہاں تھے. اس کے باوجود جب وہ اپنے سورسز سے سیٹسفائی نہیں کر سکے اپنی آمدن کا, تو انہوں نے نکال دیا وہاں سے. جبکہ میاں صاحب کا قصہ ڈبل ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ آج دن تک اپنا سورس آف انکم نہیں دے سکے پاکستان میں, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سے سزا ہو چکی ہوئی ہے, سزا یافتہ ہیں, اپیلیں وغیرہ کیں, لیکن ان کو چونکہ انہوں نے آ کے اس میں پیشیاں نہیں بھگتیں, نتیجہ یہ ہے کہ وہ سزائیں وہاں موجود ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ آئیں گے واپس تو سزا اپنی بھگتنی پڑے گی. سو لہٰذا یہ جب ہم ملک ریاض کی ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب کا کیس ان سے زیادہ سیریس اور گھنونا ہے, کیونکہ یہ
سزا کا ساتھ ہونا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ پیسہ جائز نہیں ہے. لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا بالآخر جو اس کا انجام ہے وہ پہلا تو یہ کہ میاں صاحب کی وہاں سے واپسی اور ان کا آئندہ کے لیے ویزا بند کرنے کا، جس طرح ملک ریاض کا ہوا. اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے ایون فیلڈ کا جب مانگیں ان سے سورس آف انکم، اور وہاں بھی یہ اس طرح سیٹسفائی نہ کر سکے جہاں پاکستان میں نہیں ہو سکا، تو کوائٹ پاسبل کہ وہاں پہ یہ جائیدادوں کے ضبط کرنے کا پروسیس شروع ہو جائے. اگر یہ ضبط کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ایک طرف تو کیریئر خراب اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ نقصان. ان حالات میں لگتا یوں ہے کہ میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ بالکل ایک دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر ہے، واپس ان کو آنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے تو جیل میں جائیں گے، کیونکہ ان کی سزا یہاں پہ بالکل اسی طرح پینڈنگ ہے. یہ جتنا بھی افواہ اور جتنا یہ جھوٹ ان کا جو میڈیا مینجمنٹ ہے ان کی، وہ پی ایم ایل این کی، وہ بڑی زبردست ہے. مختلف ملکوں سے یہ اپنے میسیجز چلواتے ہیں جہاں انہوں نے لوگوں کو پلیس کیا ہوا ہے، اور ایک پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں جس سے کہ پورا میڈیا وہ ایک غلط روش پہ چل نکلتا ہے، غلط رستے پہ چل نکلتا ہے، اور ایک ایسی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے جس سے آپ کی افواج کے خلاف بات چیت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اگر کوئی بات طے ہو گئی ہے فوج سے، فوج کے ہاتھ میں ہے کیا؟ عدالتیں ہیں یہاں پہ. فوج کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ اگر عدالت کچھ کرے تو پھر ذمہ داری عدالت کی ہے، بری تو عدالت تو بھی جو کسی کے کہنے پہ کچھ کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہوتی ہے، اور لوگ مجھ سے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا غلط عمل ہوگا اگر فوج یا کوئی اسٹیبلشمنٹ میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے لوٹا پاکستان کو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ آ کے یہاں پہ دوبارہ بیٹھے. میرے اپنے بہترین نالج تک جو میں جانتا ہوں، جہاں تک میری تحقیق ہے، کوئی ڈیل کسی جگہ نہیں ہوا. اگر ہوگا تو پولیٹیکل ہوگا، عدالتوں میں ہوگا کسی کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ نہیں. افواج پاکستان بالکل اپنے آپ کو الگ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ جن لوگوں کو پہلے ہی کچھ کیے بغیر ان کے منہ نہیں تھکتے رکتے نہیں، افواج پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتے، ان کو اگر کوئی چیز ایسی نظر آ گئی تو بلا وجہ ایک طوفان کھڑا کریں گے. اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام ایسے شک و شبہات میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کریں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.